بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں عبداللہ بن اسرون، ابن سکا اور سید عبدالقادر گیلانی ان تینوں کی وفات کا واقعہ میں بیان کروں گی کہ ان تینوں کی وفات کا واقعہ دراصل بے ادبی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ محمد عبداللہ بن اسرون نے واقعہ بیان کیا کہ ہم بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بغداد میں ایک غوث تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں حاضر موجود ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ہم 3 طالب علموں نے پروگرام بنایا کہ اس غوث کی زیارت کو جائیں گے، لہٰذا ہم 3 طالب علم، ان میں ایک عبداللہ بن اسرون، ابن سکا اور سید عبدالقادر گیلانی تھے، ہم تینوں اس غوث کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ راستہ میں ابن سکا بولا کہ میں اس غوث سے کچھ مسائل پوچھوں گا اور دیکھوں گا وہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا مسائل تو میں نے بھی پوچھنے ہیں مگر یہ نہیں کہ کیسے جواب دیتا ہے۔ پھر سید عبدالقادر بولے اور فرمایا میں مسائل پوچھنے نہیں جا رہا، میں تو اس کی صرف زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر جب ہم اس غوث کی قیامگاہ پر پہنچے تو ہم نے احباب سے پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں ہیں، ہم نے ان کی زیارت کرنی ہے، تو ہمیں جواباً کہا گیا کہ یہاں بیٹھو، وہ ابھی تشریف لائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ وہ غوث تشریف فرما ہے۔ ہم نے دیکھ کر بولے اے ابن سکا تو مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، سن یہ تیرے مسائل ہیں اور ان کا جواب یہ ہے۔ پھر فرمایا اے ابن سکا میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے سر پر بھڑک رہی ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبداللہ بن اسرون تو بھی مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا ہے، سن تیرے یہ سوال ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ پھر فرمایا اے عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے کانوں تک دنیا چڑھ آئی ہے۔ پھر سید عبدالقادر کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو قریب کیا اور بڑی شفقت فرمائی اور پھر فرمایا اے سید زادے آپ نے یہ کہہ کر میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر تو نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اور تو ممبر پر بیٹھ جائے گا، یعنی تیرا ہر قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ پھر ہمیں رخصت کیا اور ہم واپس مدرسہ نظامیہ میں آ گئے۔ کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ پڑھ کر بہت بڑے عالم اور مناظر بن گیا اور اس وقت کے بادشاہ نے سفیر بنا کر ملک روم بھیج دیا، اور جب شاہ روم نے ابن سکا کو دیکھا کہ یہ بہت سنجیدہ اور بہت بڑا مناظر ہے، اس نے اپنے ملک کے پادری بلا کر ابن سکا سے مناظرہ کروایا اور ابن سکا نے تمام پادریوں کو شکست دے دی۔ وہ شاہ روم کا منظور نظر بن گیا۔ پھر ایک دن ابن سکا کی نظر شاہ روم کی شہزادی پر پڑ گئی تو وہ اس کا دل دادا ہو گیا اور اس پر لٹو ہو گیا اور پھر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے کسی وزیر کے ذریعے کہلوایا بھیجا کہ میں اس شہزادی کا رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ روم نے بلا کر کہا فرق تو یہ ہے کہ تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اگر تو اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لے تو میں بے خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر ابن سکا نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا اور معاذ اللہ، اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی سنجیدہ ہو گئی کہ ان کے جسم سے بدبو پھیلنے لگی اور انہیں گل سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ کشکول پکڑ کر در بدر مانگتے پھرتے، پھر ایک جگہ گر گیا تو ایک شخص جو اس کا واقف تھا وہ ملا اور پوچھا اے ابن سکا تو بڑا قاری اور حافظ تھا، کیا تجھے کچھ قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تو ابن سکا بولا بس ایک آیت یاد رہ گئی ہے، اور پھر وہ ابن سکا ذلت کی موت اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ اور عبداللہ بن اسرون لکھتے ہیں کہ میرا واقعہ یوں ہوا کہ جب میں علم دین حاصل کر کے فارغ ہوا تو وقت کے بادشاہ نے مجھے اوقاف کا وزیر بنا دیا اور دنیا میرے کانوں تک چڑھتی رہی۔ اور شہزادہ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ پڑھ کر عالم دین بن گئے اور وعظ کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوران وعظ ممبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ عبدالقادر گیلانی کو بہت کامیابی ملی، بہت انہوں نے بلند مقام حاصل کیا۔ ابن سکا نے جب اسلام کو خیر بات کہا تو ان کی ذلت و رسوائی مقدر بن گئی، اور عبداللہ بن اسرون نے بھی بہت کامیابی حاصل کی اور دنیا میں اعلیٰ اور بلند مقام حاصل کر لیا۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔